اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی آپ کا پسندیدہ پروگرام ایک بار پھر آپ کا یہ خادم علی جاوید زیدی لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہے حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم احسان، انشاءاللہ آپ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، شکر پروردگار۔ ماہ ذی الحجہ ہے اور اس میں مناسبتیں ہیں جی، پہلی تاریخ سے آخر تک۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام ہم شروع کریں مختصراً اس سلسلے میں یقیناً یہ ماہ ذی الحجہ بہت ہی مقدس، بہت ہی بامنزلت مہینہ ہے، اسی لیے بعض صاحبان معرفت نے اس مہینے کو ماہ ولایت بھی کہا ہے۔ بے شک جی، اس لیے کہ اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ جو اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ جس میں دین اسلام کامل ہوا، خدا نے دین کو مکمل کیا، عید اکبر ہے، عید اکبر۔ تو اس کی یقیناً مومنین اکرام جو ہے وہ آنے والی دنوں میں اس کا اہتمام کما حقہ کوشش کریں گے اس کے لیے، اور یقیناً اس کے پہلے کی تاریخیں بھی بہت ہی اہم تاریخیں ہیں، اور یہ دعا کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں چونکہ 10 تاریخ کو ماہ ذی الحجہ کی یہ عید سعید قرباں بھی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اور بھی زیادہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور 9 تاریخ روز عرفہ ہے، تو عرفہ کا دن یقیناً ہر اعتبار سے دعا، مناجات، راز و نیاز، خدا سے گفتگو، بندگی، عبادت، اور اسی دن سفیر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ اس دن اگر کوئی اس مناسبت کو ملانا چاہے اور اس سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہے بارگاہ سرکار سید الشہداء میں، دعائے عرفہ پڑھ کے خود انہی کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کو ان کی بارگاہ میں اگر تعزیت پیش کرتے ہوئے خداوند عالم سے دعا میں اسے شامل کر دے، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت ہی بڑا شرف بھی ہوگا، اور مومنین کرام اہتمام کریں روز عرفہ کا، اور خاص طور سے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کے لیے دعا کریں سب مل کر کے، اس لیے کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں غیبت کے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بس کب امام کا ظہور ہو جائے اور کس دن ہمیں امام کی خدمت میں شرف یابی کا موقع ملے، لہٰذا ظہور کی دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو ان دنوں کی مناسبتوں سے تیار بھی کر لیں۔ اس میں ایک اور مناسبت بھی ہے، عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں۔ بے شک، وہ تاریخیں یقیناً 24 تاریخ عید مباہلہ، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ انہی تمام مناسبتوں کو، بلکہ آپ اس کے پہلے اور اس کے بعد 18 غدیر، بلکہ جو ہے وہ 18 غدیر سے پہلے سے لے کر کے 24-25 تک متعدد آیات ولایت کا نزول بھی ہے۔ جی بے شک جی، جیسے سورہ دہر ہے، جی آیت تطہیر ہے، ان سب، اسی لیے جو ہے وہ اسے ماہ ولایت قرار دیا ہے، جو مناسبت ہے۔ بہت بہت شکریہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں بیجاپور کرناٹک سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے، جمعہ کے دن جب اذان ہوتی تو اذان کے بعد فوراً چلے جانا، ایک 5 منٹ کے بعد جانے کے گئے تو وہ کیا ہمارا گھر کا کھانا حرام ہو گیا؟ ایک کوشچن ہے میرا۔ السلام علیکم، شکریہ۔ یہ سوال جو ہماری بہن کا یہ فرما رہی ہیں کہ جمعے کے دن اذان کے 5 منٹ بعد میں اگر کھانے کے لیے گئے تو کیا کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے ایسے موقع پر اور ایسے وقت پر
تمام اپنے کاروبار کو کام کو چھوڑ کے خدا کی عبادت کے لیے آمادہ ہو کے حاضر ہو جانا چاہیے. جی یہ یہاں پر تاکید ہے. اور تاخیر ہو گئی یا دیر ہو گئی جانے میں تو اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید انکل. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اگر ہاتھ سے پانی چھڑکتی ہوں تو وہ منوشیت ہوتی ہے؟ میری مما منع کرتی ہے تو مجھے بتا دیجیے. دوسرا کوشچن میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں پھر سے پوچھ لوں. کیا جیسے میری ممی واشنگ مشین میں کپڑے دھوتی ہیں, جب وہ ڈرین کرتی ہے پانی تو ہم لوگ کو واش روم نہیں جانے دیتی, کہتی ہیں کہ صابن کا پانی گندا ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے, پیر نجس ہو جائیں گے, اس لیے ہم لوگ کو نہیں جانے دیتی. تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے کہ صابن کا پانی گندا ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے کیا؟ شکریہ, خدا حافظ. یہ ہماری معصوم بچی چھوٹی ہے. دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پانی چھڑکنا جی والدہ منع کرتی ہیں. ہاں دیکھیں, ہاں یقیناً یہ اچھی عادت نہیں ہے اور بری بات ہے. ہاتھ دھلنے کے بعد چھڑک دینا اس کے ناخون یا ہاتھ کے پانی کو, یہ خلاف ادب ہے, اچھی بات نہیں ہے. اور دوسرا سوال جو پوچھا تھا, اور واشنگ مشین کا واشنگ مشین صابن والا پانی, ہاں تو باتھ روم میں بیٹا ہاں وہ آپ کی ممی نے بتایا ہے کہ وہ صابن کا پانی ہے تو گندا ہوتا ہے. ہاں اس سے پیر بھی گندا ہو جائے گا, پھر گھر کے دوسرے حصے میں وہ لگے گا تو وہ بھی گندا ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے نجس بھی ہو. البتہ نجاست ثابت ہونے کے لیے ہم یقینی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجس ہے, کیونکہ کپڑا اب نہیں معلوم کتنی بار کا دھلا یا پاک کر کے ڈالا گیا یا نجس, یا کتنا پانی اس کے اندر ہے, کتنی نجاست, یہ اس کے لیے. لیکن بہرحال صابن کا پانی ہے تو گندا ضرور ہے, اور احتمال ہے کہ نجس بھی ہو, تو اس میں جانے سے بچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. علیکم مولانا میرا یہ سوال ہے کہ اسلام تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے یہ سوال ایک مولوی سے کیا تھا تو انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ہم جو واجب تعلیم ہے اس کو ہم اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر ماں باپ منع کرتے ہیں واجب تعلیم کے لیے تو ہم اس کو اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیں, جیسے کہ انٹر یا ہائی اسکول کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک طرف خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو, انہیں ناراض مت کرو. اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم واجب تعلیم کو ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر بھی تو سر ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں, وہ تو ہم سے ناراض ہو گئے نا. اگر کسی نے بھی اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر تعلیم حاصل کی, چاہے واجب تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, تب بھی تو وہ ناراض ہو رہے ہیں. اور اگر ایسا ہے کہ واجب تعلیم ہم اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہیں, تو پھر ہم دنیاوی تعلیم اپنی مرضی سے حاصل کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آج کے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے تعلیم کی. ہر لڑکی ہو یا کوئی لڑکا ہو تو اس سے ایجوکیشن ہی سب کچھ ہے. اس کا مطلب اس کو اگر وہ اچھا پڑھا لکھا ہے تبھی اس کا اچھا اسٹیٹس ہے اس دنیا میں, یا وہ اپنا فیوچر خود اپنی تعلیم کی بنا پر ہی بنا سکتا ہے. اور اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آگے کیا کرے گا, کیسے اپنی زندگی بسر کرے گا؟ بنا تعلیم کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, نہ کوئی اپنا بزنس کر سکتا ہے, کچھ بھی کسی طریقے کا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اگر وہ راہ خدا پہ بھی چلے اور مطلب اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے, اور اگر اپنے ماں باپ کے خلاف جا کے تعلیم بھی حاصل کرے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سب اس کو پلیز سمجھائیں اچھے سے. میں سوال کو مختصر کر دوں جی کہ پہلی بات تو یہ, میں ہو سکتا غلط ہوں, کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہی غلط ہے. جی کیونکہ دنیاوی تعلیم بھی, اگر آپ اجازت دیں, کہ اگر ایک معاشرے میں گائنیکولوجسٹ کی ضرورت ہے, لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اور ہماری قوم سے کوئی بچی اس علم کو حاصل نہیں کرتی ہے, اور لامحالہ پھر غیروں کے پاس جانا پڑتا ہے, اور اگر مرد ڈاکٹر ہے تو پھر اشکال ہے اس میں, تو پھر یہ کیا اس وقت یہ دینی تعلیم نہیں ہوگی گائنیک بننا؟ بے شک. دیکھیں جاوید بھائی, یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ ماں باپ کو ناراض کرنا اور خوش کرنے کا مسئلہ ہے, اور ان کے منع کرنے کا مسئلہ. تو میں بچی کو, اپنی بہن کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں دین کی تعلیم بھی دو حصوں میں ہے, کچھ واجب ہے اور کچھ واجب نہیں ہے. جی واجب ہے جیسے نماز سیکھنا, جی دیگر جو آپ کی عبادت ہے جو واجب ہے آپ کے اوپر,
جیسے دیگر احکام ہے، روزہ ہے، روزے کے احکام ہے، حج کرنا ہے، حج کے احکام ہے، خمس ہے، ان سب مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ روزانہ کی نماز ہے، سورہ پڑھنا، یاد کرنا اور احکام سیکھنا یہ واجب ہے، یہ چیز ہے۔ اس سے اگر ماں باپ منع کرتے ہیں تو ماں باپ کے کہنے کے اوپر عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس واجب کو نہیں سیکھیں گے، کیونکہ ہماری یہ بہن نے کہا کہ دوسرے احکام کو، دوسری تعلیم کو سیکھنے سے بھی اگر ماں باپ منع کریں اور واجب سے بھی، تو دونوں میں جو ہے وہ مخالفت ہوتی ہے، اور پھر اس میں کیوں جو ہے وہ منع؟ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ واجب میں خدا ناراض ہوگا، اور خدا کی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی کے اوپر مقدم کرنا ہے۔ یعنی خدا کو ناراض نہ کریں، چاہے ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا خواہ ناراض ہو یا ناراض نہ ہو ہم ماں باپ کو ناراض نہ کریں، نہیں، واجبات وہ ہیں کہ جس میں ہم کو خدا بند عالم کے رضا کی خاطر سیکھنا ہے، چاہے ماں باپ راضی ہوں یا راضی نہ ہوں، وہ ہم کو ماں باپ کی خوشی کو نہیں دیکھنا، نہ ان کے غضب کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کے غضب کا معاملہ ہے، تو اللہ کے غضب کے اوپر تو ماں باپ کے جو ہے وہ خوشی یا غضب تو مقدم نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ علم دین اور علم دنیا، یہ دیکھیں واقعاً جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے وہی علم دین ہے، اس لیے کہ اسلام نے جن تعلیمات کی تاکید کی ہے وہ انسانی حیثیت سے، اور جن چیزوں کو معاشرے میں ضرورت ہے وہ کہ انسان سب سے پہلے معرفت پروردگار حاصل کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان تمام دستور کے اوپر عمل کر سکے جس کو دنیا میں رہ کر کے اس کو گزارنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں میں، لیکن واجب میں ہم کو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے اگر منع کریں، اس لیے کہ خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ واجب سے اگر منع کریں تو خدا ناراض ہوتا ہے، تو خدا کی ناراضگی کو ہم کو کسی بھی شکل میں نہیں لینا ہے، بلکہ ماں باپ کو خوش کریں، اور چاہے وہ ناراض ہوں ہم کو اس کو دیکھنا ہے، خدا کو۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے، لیکن میں پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے 3 سوال کیے تھے معرفت کے سلسلے میں، ایک یہ کہ معرفت کسے کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، تیسرا یہ کہ انسان کو کیسے معلوم ہو جائے کہ اسے معرفت حاصل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا معرفت ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ دوسرا جو ہے معرفت کیسے حاصل ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا جو امام ہے ان کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوگی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے کیسے معرفت حاصل ہوگی۔ اور تیسرا سوال کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اسے معرفت حاصل ہو گئی، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے تینوں سوالات کے مدلل جواب الگ الگ دیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ معرفت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، تیسرا یہ کہ انسان کو کیسے معلوم ہو جائے کہ معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ تینوں سوالوں کے جوابات الگ الگ دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا، یہ ہے کہ انسان جو کام کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں وغیرہ جو ہے، یا کسی مکان کی سنگ بنیاد ڈالتے ہیں یا سفر کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ سات اور تاریخ دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ اور سات دیکھنے کا شرعی کیا حکم ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار سوالات کے جوابات ان کے دیے گئے تھے، لیکن اس سے معرفت کے سلسلے میں 3 سوال ہیں ان کے۔ جی تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خود معرفت کی 2 قسم ہے، آپ اسی معرفت کو 2 حصے میں کر سکتے ہیں۔ ایک معرفت یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جیسے آپ تشریف فرما یہاں پر، آپ سید علی جاوید زیدی صاحب قبلہ، آپ ون چینل میں آتے ہیں اور آپ کا وطن جو ہے وہ فلاں جگہ، آپ یہاں رہتے ہیں بامبے میں، یہ ایک آپ کی عمر ہے، آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی
یعنی صلاحیت آپ کی جو ہے وہ آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے صفات اور آپ کی تمام جو ہے وہ خصوصیتیں جو پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنا، جی یہ بھی معرفت ہے۔ جی تو اگر ہم خدا کی معرفت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی معرفت خدا کی یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، واحد ہے، جی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ نہ تو مکان رکھتا ہے، نہ تو وہ جسم، روح، اس طرح کی چیزیں، یہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن اب ہم اس گہرائی میں جانا چاہتے ہیں معرفت کے خداوند عالم کو واقعاً اس کے صفات و کمالات سے پہچانے، اس کی قدرت سے پہچانے، تو اب ہم خداوند عالم کی اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، البتہ ابھی ہم دوسرے حصے میں آ رہے ہیں جی جو کہا ہے کہ کیسے کیسے حاصل ہو، ہو، جی تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ معرفت اسے کہہ رہے کسی کے بارے میں اس کے تفصیل اور اجمال کے طور سے شناخت حاصل کرنا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں معرفت۔ معرفت، جی اب کیسے حاصل ہو، اس کو بھی دو طریقے سے، مگر یہ کہ اجمالی طور سے یہ عرض کروں کہ آپ اس شخصیت اور اس ذات کے تمام خصوصیات اور تمام کمالات کو معلوم کریں کہ وہ کن صفات کا حامل ہے۔ خداوند عالم کی مثلاً جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا ہے، تو اب ہم خدا کی معرفت حاصل کریں گے دنیا کو دیکھ کے، دنیا میں خدا کی قدرت کو دیکھیں گے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے سورج کو ایک جگہ سے نکالا اور دوسری جگہ پر جس کو غروب کیا، اور اسی روشنی کے ساتھ جو روشنی اس کے پہلے دن تھی وہی روشنی آج بھی ہے، نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی ہے، نہ کسی دن جو ہے وہ اس کو کسی نے جو ہے وہ روک لیا، یعنی اس ترتیب کے اعتبار سے جو آ رہے، چاند اسی طریقے سے، دریا ہے، دن ہے، رات ہے، ان تمام چیزوں خوشی آج خود جو ہے وہ سورج کی کرنوں میں جو اللہ نے اتنی قدرت رکھی ہے کہ آج جب یہ سورج نکلتا ہے اور اس کی شعاعیں شہروں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں پھیلتی ہیں تو اس سے کتنے فائدے، کتنے جو ہے وٹامنس ملتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، یہ اور دوسری چیزوں میں نہیں۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری جو ہے وہ قدرت پیدا کی ہے ایک اللہ کی ذات نے، وہ بھی اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، تو ہم کو اس کی معرفت یہ ہوتی ہے کہ واقعی پروردگار عالم بہت بڑی قدرت کا حامل ہے۔ تو اس کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کے صفات، اس کی رازقیت، اس کی خالقیت، اس کے دیگر اور تمام جو ہے وہ صفات ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہم کو جو ہے وہ خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم حاصل ہوتا جائے گا معرفت بڑھتی جائے گی۔ یہ تو بڑھنے کے یہ کیسے حاصل ہوگی معرفت، یہ آپ نے بتا دیا۔ اب تیسرے مرحلے میں آئے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس خدا کی معرفت ہے، عرفان حاصل ہو گیا، کیسے معلوم ہو کہ ہاں عرفان ہو گیا؟ جی اس کا دیکھیں یہ تفصیلی گفتگو ہے مدین، لیکن اجمالی طور سے عرض کروں کہ ہمارے اندر اس بات کا احساس کہ خداوند عالم کی قدرت تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے اور خدا کی ذات کے مقابل میں کوئی نہیں ہے اور کوئی لائق سجدہ نہیں، میں اسی لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوں کسی دوسرے کا، میں کسی اور خدا کو نہیں مان رہا ہوں سوائے اس خدا کے، میں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہوں سوائے اس خدا وحدہ لا شریک کے، میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، میں نامحرموں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میری عبادتیں جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہیں، نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہے، غیبت نہیں کر رہا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہوں، یہ دیگر یہ جتنے بھی آپ نیکیاں اپنے اندر دیکھتے جائیں اور خوبیاں بڑھتی جائیں اور اپنے اندر یہ صفات پائیں، تکبر پیدا نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو معرفت حاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر کسی کو یہ معرفت پروردگار نہیں ہوگی تو ان خوبیوں کی طرف یا اچھائیوں کی طرف نہیں بڑھے گا وہ۔ تو جتنا انسان خوبیوں کی طرف بڑھے گا اتنے سمجھ لیجیے خداوند عالم اس کو معرفت، ورنہ معرفت کی بنا پر معرفت یہی ہے، مثلا ہم آپ کے سامنے آئے، ہم آپ کو نہ جانتے ہوں کبھی کچھ نہیں، تو میں آپ کے سامنے اسی یوں ہی نارمل بیٹھا رہوں گا، نہ کوئی احترام ہوگا
نہ کوئی ذرا سے جو ہے وہ. لیکن جب آپ کے بارے میں یہ پتہ ہوگا کہ آپ کس حیثیت، کس کمال، کن صفات کے حامل ہیں، تو ذرا سا میرے اندر ادب پیدا ہوگا. تو اگر خدا کے احکام کے سامنے ہمارے اندر ادب ہے اور اس کے حکم کی مخالفت کی جرت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر معرفت پیدا ہوئی ہے جس کی بنا پر اس کی مخالفت نہیں ہو رہی. بہت بہت شکریہ. مختصراً یہ شاید دوسرا سوال اور تھا اس میں، وہ نحس تاریخ وغیرہ. نحس اور سعد تاریخ. دیکھیں بطور خلاصہ عرض کروں کہ نحس اور سعد تاریخوں کی جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے یقیناً دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سورہ دخان میں بھی ہے انا انزلناہ، میں نے اس کو قرآن کو نازل کیا، لیلۃ مبارکہ وہاں ذکر ہوا ہے، مبارک کا لفظ وہاں پر آیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے نحس کے سلسلے میں، ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن میں سورہ فصلت میں، سورہ فصلت کی 16ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے نحس کے سلسلے میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، یعنی نحس دنوں میں ہم نے جو ہے وہ آندھی اور طوفان. تو دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اور بھی اس طرح سے آیتیں ہیں، لیکن مفسرین، روایات، احادیث کے مجموعے سے جو بات خلاصے کے طور سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ خود دنوں میں یا راتوں میں نحوست یا سعادت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ سب اللہ نے بنایا، خود ان کے اندر ذاتی طور سے نہیں، بلکہ ان دنوں میں یا ان لمحوں میں وہ واقعات ہیں جو رونما ہوتے ہیں نحس کے اعتبار سے اور سعادت کے اعتبار سے، وہ اس بنا پر ان دنوں کو نحس بنا دیتے ہیں، ان وقتوں کو جو ہے باعث سعادت بنا دیتے ہیں. جیسے 18 غدیر ہے، 18 غدیر سے پہلے اس کی جو ہے وہ ایک عام حیثیت تھی، یہ سعد ہو گئے، مگر یہ کتنی عمدہ تاریخ، 3 شعبان، پہلے 3 تھی، جو ہے وہ اسی طریقے سے 13 رجب، 15 شعبان، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو رونما ہوئے اور یہ واقعات باعث برکت اور باعث سعادت ہے، جس کی بنا پر دن کو 17 ربیع الاول. اسی طریقے اب اسی طریقے سے اس کے برعکس ہے وہ نحوستیں ہیں واقعات کی کہ جو ان دنوں میں واقع ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ان دن کو جیسے عاشورہ ہے، جیسے 21 ماہ رمضان المبارک ہے، 19. تو اس طرح سے جو ہے وہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. پہلا سوال تو یہ کہ میرا دوست ہے جو کہ مسلم ہے لیکن دوسرے فرقے سے ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں تو ہم کعبے میں دعائے توسل، حدیث قصہ اور امام حسین کی زیارت سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، اس کی آپ وضاحت کر دیے. اور دوسرا سوال یہ ہے جاوید بھائی مولانا صاحب کہ جو رسول کریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 400 برس کا ڈفرینس تھا، تو خدا بند عالم نے فرمایا کہ میں کسی بھی وقت اس دنیا کو بنا حجت کے نہیں رکھ سکتا. تو میرا سوال یہ تھا کہ اس دوران حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے دوران کوئی پیغمبر آیا تھا یا نہیں؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. آپ کو پہلے دوسرا سوال لے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار ختم متبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو وقفہ ہے تو اس میں نبی کا آنا ضروری یا حجت خدا کا رہنا کافی؟ حجت خدا کا ہونا ضروری جو ہمارے ہاں تاریخ میں اور حدیث میں ہے وہ یہ کہ کوئی بھی قرآن میں بھی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یا یہ کہ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں حجت خدا نہ ہو. یہ چیز ہے. جاوید بھائی نے آج پتہ نہیں سوالات جو ہے کوئی تھوڑی تفصیل طلب آ رہے ہیں، تو اور اتفاق سے میں نے اس سلسلے میں کچھ لکھا ہے، بسم اللہ، اور بہت ہی یعنی کچھ معلوماتی چیزیں بھی مل سکتی ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے فترت کہتے ہیں، کہ جس میں
کوئی جو ہے شریعت نہیں آئی ہے. البتہ یہاں پر اسی لیے کوئی کہتا ہے نبی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا ہے. نبی آئے ہیں مگر وہ نبی نہیں جو صاحب شریعت ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جب ان کو خدا نے آسمان پر اٹھانا چاہا تو آپ خدا نے وہی کی کہ آپ جو اپنا وسیع جناب شمعون کو بنا دیجئے. جناب شمعون جو ہے وہ وسیع قرار پائے. جناب شمعون کے بعد خداوند عالم نے جناب یحییٰ بن زکریا کو بھیجا ہے. اسی جو ہے وہ مدت فترت میں وہ آئے، اور پھر جناب یحییٰ کے بعد شمعون کے بیٹوں کو خداوند عالم نے ان کا وسیع و جانشین بنایا، ان کے بیٹوں کو بنایا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر جناب سلیمان کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے. آصف ابن برقیہ کا ذکر آتا ہے، اسی فترت کے وقت میں ہی بتایا گیا ہے. تو جناب سلیمان جو ہے عیسیٰ سے پہلے ہیں یا عیسیٰ کے بعد میں؟ جناب عیسیٰ کے بعد ہیں، جناب عیسیٰ کے بعد ہیں. جناب سلیمان جو یہاں پر ہم نے جو تاریخ کتاب سے دیکھی ہے اور اس کا ذکر پایا جاتا ہے، وہ یقیناً جو وہ حیات القلوب میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے. یہ فترت میں اسی لیے بہت سی باتیں اسی میں پھر جو ہے وہ جناب سلیمان کے بعد جناب ارمیہ، دانیال، جناب دانیال کا ذکر آتا ہے، جناب عزیر کا ذکر آتا ہے. اور ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ پھر جناب عزیر کے بعد جو ہے وہ جناب شمعون کے فرزندوں کے بعد یہ جناب ارمیہ، جناب دانیال نبی آئے، نبی کو عنوان سے قرار دیے گئے. اس کے بعد مکینہ، یہ کمال الدین شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں اس کا ذکر ہے، وہ لکھتے ہیں باقاعدہ. پھر اس کے بعد جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ارمیہ اور ملینہ کے بعد جو ہے وہ آئے، یہ حیات القلوب میں اس کا ذکر ہے. اور اسی مدت فترت میں کہ جس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا ہے، اس میں جناب جرجیس کا جو ہے وہ ذکر پایا جاتا ہے. اور آخری نبی جو فترت میں آئے اور وہ رسول اللہ کے عہد سے بہت زیادہ قریب تھے، باقاعدہ نبی کا ذکر پایا جاتا ہے، وہ نبی تھے خالد بن سنان. خالد بن سنان تھے اور رسول اللہ کے زمانے سے اتنا زیادہ قریب تھے کہ خالد بن سنان کی بیٹی جناب محیات زندہ تھی، رسول اللہ کے زمانے میں تھی موجود. اور وہ جب آئی ہیں، یہ حدیث امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ محیات آئی تو رسول اللہ نے باقاعدہ اپنے ردا کے اوپر ان کو جو ہے وہ بٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جناب خالد بن سنان کی بیٹی، اور پھر ان کا قبیلہ بتایا رسول اللہ نے، وہ کس قبیلے سے تھے، اور بتایا کہ ان کے قوم نے ان کا جو احترام نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، صاحب شریعت کوئی نبی نہیں تھا. پہلا سوال ان کا جو ہے وہ مکہ و مدینہ میں تو اب حدیث قصہ یا زیارت امام حسین پڑھنا. جاوید بھائی میں عرض کروں خلاصہ یہ کہ اگر کوئی کعبے کا طواف کرے اور خانہ کعبہ جائے حج کرے، لیکن اس کا رابطہ دعائے توسل کی شکل میں یا کسی بھی عنوان سے، توسل کے عنوان سے اور ولایت اور محبت اہل بیت کے عنوان سے اس کا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک چکر ہے اور ٹکر ہے، اور روح کعبہ سے محروم ہے. یہ دعائے توسل پڑھنا روح کعبہ ہے، اور زیارت عاشورہ پڑھنا، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنا، خانہ کعبہ، اس سے عمدہ کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. یا تو خود ان کے جو ہے وہ مرکز میں، مزار میں اور حرم مطہر میں جا کر کے توسل کرے، یا پھر خود خانہ کعبہ میں آ کر کے. اللہ نے ان کو دروازہ بنایا ہے، بلکہ بہترین جگہ ہے دعائے توسل پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں، کہ اللہ نے ان کو اپنے بارگاہ کا دروازہ بنایا ہے خانہ کعبہ میں آ کر کے یہ عرض کرے پروردگار ہم اس دعائے توسل میں کہ جن کو تو نے اپنے بارگاہ میں آنے کا دروازہ بنایا ہے انہیں پیش کر کے میں حاضر ہو رہا ہوں. تو یہ بہترین مناسبت ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی.
میرے دو سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ رجعت جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں چل رہا تھا، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دور جو ان کے دور میں عقیدہ رجعت چل رہا تھا، ہر پیغمبر کے دور میں عقیدہ رجعت چلا ہے، تو کیا اس دور میں غیبت کی دور پہ امام مہدی علیہ السلام کی دور میں یہ عقیدہ رجعت چل رہا ہے؟ کیا رجعت ہو رہی ہے ان کے غیب کی، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں، بس پردہ غیب میں؟ تو یہی پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا کوئی چیز ہوئی ہو تو ہم لوگ کو آپ بتائیے عقیدہ رجعت کے بارے میں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جو جناب حنفیہ تھے ان کے کوئی بھائی بہن کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان دو سوالوں کی اگر آپ وضاحت کر سکتے تو بہت بہت مہربانی ہوگی، شکریہ، السلام علیکم۔ یہ ہمارے بھائی کے دو سوال مختصر کر دوں جی کہ پہلا سوال رجعت کے سلسلے میں، کیا اس زمانے میں ہمارے جب کہ ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا زمانہ ہے، اس زمانے کے آخر میں جب تشریف لائیں مولا انشاءاللہ، جی تو اس وقت رجعت کا کیا یعنی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بے شک جاوید بھائی یہ سوال بھی تفصیل طلب ہے، لیکن بس خلاصہ یہ کہ رجعت ہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنا پر شیعہ مذہب دیگر تمام مسالک اور مذاہب سے ممتاز ہے۔ جی کسی کے یہاں یہ عقیدہ رجعت نہیں ہے، جبکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ پچھلے قوموں میں بھی اور انبیاء میں رجعت ہوئی۔ یہ چیز ہے۔ رجعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، رجعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے کو رجعت کہتے ہیں۔ جی یہ چیز یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ اٹھایا جانا، اسی روح اسی جسم کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ جی اور اسی روح کے ساتھ خداوند عالم جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، بے اٹھائے گا۔ یہ چیز امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے بعد رونما ہونے والی، اور اس میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور رجعت میں ہر ایک کو نہیں پلٹایا جائے گا، بلکہ خالص مومن بہترین اور بدترین، بہترین اور بدترین کہہ لیجیے، اور جو کافر خالص ہیں جی ان کو بدترین اور بہترین کہہ لیجیے، اس طرح سے ان کو جہلایا جائے گا۔ تو یہ ہے مطلب، ورنہ رجعت اسے نہیں کہتے کہ کچھ دن تک جو ہے وہ کہیں کسی جگہ رہے، غائب رہے، اور اس کے بعد ظاہر ہو جائے تو وہ رجعت ہو گیا۔ نہیں، رجعت اسے نہیں کہتے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ جی بعض انبیاء نے غیبت اختیار کی تھی، اس کو آپ شاید رجعت کہتے، وہ رجعت نہیں، رجعت کہتے مرنے کے بعد زندہ ہونا دوبارہ۔ جی قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے دنوں میں ہوگا یہ، اور لوگ آئیں گے اور ظہور وہ رجعت کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جناب محمد حنفیہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں جناب خولہ سے، یہ یقیناً جو ہے وہ اپنے دور میں بہت ہی شجاع بہادر، اور جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل اور جنگ صفین اور دیگر جنگوں میں بھی آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کی ہے۔ آپ کے سگے بھائی، حقیقی بھائی، یعنی ایک ماں سے اگر کہیں تو اس کا ذکر تو میں نے نہیں دیکھا ہے، اور اس اعتبار سے کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں، آپ کے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر حضرت عباس علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام، عباس کے 3 بھائی تھے، یا دیگر جو اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان سب کا ذکر پایا جاتا ہے، اور وہ آپ کے بھائی ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال سید زاہد حسین عابدی، امامیہ مسجد جھانسی یوپی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب و جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، سب سے پہلی نماز کس نبی یا رسول نے کہاں پڑھی اور وہ کتنی رکعتیں تھیں؟ سوال نمبر 2، اپنے چہرے کی تجلی کی اور اس تجلی کو نبی یا رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ پروردگار عالم کوئی جسم نہیں رکھتا، چہرے کی تجلی کی وضاحت فرمائیں۔ لہٰذا یہ خاکسار بڑے ادب سے درخواست کرتا ہے کہ ان دونوں مسائلوں پر روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں، جس سے کہ ہم چینل مل کے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ والسلام، اللہ حافظ۔ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں۔ ہاں، یہ پہلا سوال یہ کہ سب سے پہلے نماز کس نے، جناب آدم کا ذکر پایا جاتا ہے کہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ اس لیے کہ سب سے پہلے نبی جناب آدم ہے، اور خدا کی عبادت جو وہیں سے شروع ہو گئی ہے،
اور 2 رکعت نماز جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی ہے۔ جی اور اسی طریقے سے جہاں تک تجلی پروردگار یا چہرے پروردگار، تو دیکھیں خداوند عالم کوئی جسم نہیں رکھتا اور نہ اس کا کوئی وجہ ہے نہ چہرہ ہے، اور مگر خداوند عالم کے صفات ہیں۔ جیسے خداوند عالم جو ہے وہ غضب کرتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، مگر چونکہ انسانوں جیسا نہیں ہے کہ وہ انسانوں جیسا جو ہے وہ خوش ہو، انسانوں جیسا ناراض ہو، مگر اس نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے بعض لوگوں کو، بعض ہستیوں کو، جی۔ اور وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ارادے پروردگار اور منشے پروردگار کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، جی۔ ان کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو ارادے پروردگار ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا اللہ، ان کو اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے۔ خدا کیا کہتے ہیں، چہرہ نہیں رکھتا ہے، مگر ایسی ہستیوں کو وجہ اللہ بنا دیا ہے۔ جی، خدا بند عالم ہاتھ نہیں رکھتا ہے، ید اللہ بنا دیا، مگر صاحب قدرت ہے تو ید اللہ اس نے بنایا ہے۔ عین اللہ ہے، جم اللہ ہے۔ خدا دیکھتا ہے، مگر چونکہ وہ آنکھ نہیں رکھتا ہے، مگر اپنے صفات کا مظہر عین اللہ بنا دیا ہے۔ تو چہرے کی تجلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو دیکھ لیا، بلکہ خدا کے صفات کو ان ہستیوں کے مظہر میں دیکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میں سید ساجد حسین سریا دلی سے بول رہا ہوں۔ نماز سب کیا سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا صبح کی نماز کے پہلے ہی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز سب اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح صبح کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور یا سنت کی نیت سے پڑھی جاتی ہے جس میں اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ میرا دوسرا سوال ہے، کربلا کے میدان میں صرف حضرت قاسم اور امام حسین کی لاش پامال ہوئی تھی یا اور دوسرے لوگوں کی بھی لاش پامال ہوئی تھی جسے زہیدہ میں رکھا گیا؟ آج کا اسلام امام حسین کی قربانی کے دن ہے، اتنے تعداد کے ساتھ صرف کچھ جو کربلا میں تھے جنگ کی، ایسی جنگ کسی بھی مذہب میں نہیں، یہاں تک کہ اسلام میں پہلے بھی اس طرح کی جنگ۔ تفصیل سے جواب دینے کی ضرورت کریں۔ خدا حافظ۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے نماز شب کے سلسلے میں کہ نماز شب سونا ضروری ہے، اس کے بعد پڑھیں اٹھ کے، یا ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز شب جو 11 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے۔ جی۔ نماز صبح سے پہلے لیکن وقت نماز صبح سے پہلے ہے، اور اس کا فضیلت کا اور اچھا وقت وہ ہے کہ آپ ایسے وقت پہ شروع کیجئے کہ 11 رکعت نماز مکمل ہو تو نماز فجر کا وقت آ جائے، ملا دیں آپ اس کو، یہ بہترین۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتے ہیں، تکلیف ہے، تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھ کے سو جائیں۔ جی۔ اور اس کی نیت کیا اس میں اقامت اور اذان ضروری ہے؟ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ کیسے پڑھنا، کیا نیت کرنا ہے، اذان اقامت۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ اذان اور اقامت مستحب ہے صرف پنجگانہ نماز کے لیے، جی۔ وہ ہر واجب نماز کے لیے بھی نہیں ہے، مستحب کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، جی۔ ہر واجب کے لیے بھی نہیں ہے۔ جیسے نماز آیت ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہے، نماز عیدین ہے، نماز عیدین ہے۔ جی۔ تو نماز پنجگانہ جو صبح کی اور ظہرین اور مغربین جو پڑھتے، اس کے لیے مستحب ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو نماز شب میں بھی اذان اقامت نہیں ہے، آپ نیت کریں 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ہمارے بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا، آدم سے لے کے قیامت تک اس طرح کا کوئی واقعہ اب نہیں ہوگا۔ بے شک، یہ اس میں جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش کو مسلمانوں نے پامال کیا، اور حضرت قاسم ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش کو جو پامال کیا گیا، کہ اس کے علاوہ بھی اور جہاں تک تاریخ میں ہے اور ذکر ہے وہ یہ کہ جناب قاسم کی جو لاش مبارک آئی ہے تو ان کی جو ہے وہ جسم کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے تھے، اور یہ بہت ہی دردناک شہادت تھی کہ جو زندگی میں جناب قاسم کے جسم کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو وہ اذیت دی گئی اور آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کہہ لیجئے کہ کیا گیا، تو یہ ایک طرح کی پامالی ہی ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی
جیسا کہ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ اور بھی دوسرے جنازوں کو رکھا تھا، مگر ان جنازوں کو قبیلے والوں نے آ کر کے اٹھا لیا اور سرکار سید الشہداء غریب امام حسین علیہ السلام ہی کا جو وہ جنازہ پامال ہوا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان کیا انسان بھی نہیں تھے، اور ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی، اور یقیناً واقع کربلا اور جنگ کربلا سے بڑھ کر کے کوئی بھی واقعہ نہیں ہے، اور نہ اس کے پہلے ایسی کوئی جنگ ہوئی ہے اور نہ ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی دی ہے، اس سے بڑھ کے اب کوئی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ابھی جو آنے والی عید اکبر جو عید غدیر ہے اس کے بابت کچھ سوالات ہیں۔ سوال ہے کہ غدیر کے کیا معنی ہے اور خم کیا ہے، دونوں ملا کے غدیر خم۔ نمبر 2، مولا کے لغوی اور اصطلاحی کیا معنی ہے؟ عامہ نے دوست اور بھائی کے معنی لیا ہے، کیا یہ معنی صحیح ہے؟ نمبر 3، حاضہ پر فے کا استعمال ہوا ہے، جبکہ حاضہ سے بھی عربی میں کام چل سکتا تھا۔ اس جملے میں جو اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں حاضہ علی مولا، کیا مطلب؟ نمبر 4، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں جو جملہ فرمایا تھا اور خطبہ بیان کیا تھا وہ کہ الست اولا بکم من انفسکم، اس کا کیا مطلب اور ترجمہ بتائیں، اور جو حاجیوں نے جواب دیا تھا وہ کیا جواب تھا؟ اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیا تھا؟ اور پھر کہا مولا، رسول خدا نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا کیا مطلب؟ اس کے بعد تاریخ نے اور بتایا کہ مشہور حاجیوں میں سے انہی حاجیوں میں نے بڑھ کر مبارکباد پیش کی، اور یہ جملہ کہا بخن بخن یا علی ابن ابی طالب ازبہت مولایا مولائے کل مومنین و مومنات، تو اس کا کیا مطلب؟ بخن بخن یہ کیا مطلب؟ عربی جملے ہیں، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، آگا بڑی مہربانی ہوگی اس کو ضرور جواب عنایت فرمائے، ہم چھوٹے طالب علموں کے لیے علم میں اضافہ ہو اور یہ ساری دنیا میں عید غدیر کا مطلب سمجھ میں آئے، اور آنے والی 18 ذی الحجہ کو تمام مسلمان عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس عید کو عید اکبر کو عید اللہ اکبر کو منائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ عید غدیر کے سلسلے میں بھائی کے سوالات ہیں جو کہ متفق علیہ ہے، اور علماء اہل سنت بھی بڑھ چڑھ کر عید غدیر کے سلسلے میں بیان دے رہے ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ جی، اس کے سلسلے میں کچھ سوالات ہمارے بھائی۔ ہاں، میں ایک بات عرض کر دوں اپنے برادر مومن کے سوال میں، آخر میں ایک عربی کا لفظ استعمال کیا، وہ ایسے ہے، اس کو غلط استعمال کیا ہے، اور وہ یہ کہ بخن بخن لکا ابن ابی طالب اصبحتا ہے، اصبحتو نہیں ہے۔ اصبحتو کا مطلب یہ کہ میں ہو گیا، اور اصبحتا کا مطلب آپ ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا آپ ہمارے تمام مومنین اور مومنہ کے مرد عورت مومن کے مولا ہو گئے آپ، تو یہ اس کو دیکھ لیا کریں۔ اور جہاں تک یہ سب تفصیلات ہیں، دیکھیں یقیناً ابھی غدیر کی تاریخیں آنے والی ہیں اور اس میں ان کا ذکر ہوگا، اور تمام جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث غدیر تواتر سے بھی بڑھ کر کے جو ہے اس کو مانا گیا ہے۔ کتنے صحابیوں نے، تابعین نے، تابع تابعین نے، علماء اہل سنت نے، علماء سلفی نے، علماء سلفی نے بھی، علماء وہابی نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، اس میں کسی نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ حدیث غدیر نے اس کے معنی میں جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا اس کو انکار نہیں کر سکتے، تو معنی میں ان لوگوں نے جو تعویلیں کی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ غدیر کا معنی کیا ہے، دیکھو غدیر وہ ایک جگہ کا نام ہے، غدیر خم وہ ایک تالاب ہے کہ جہاں پانی جمع ہوتا اور لوگ وہاں پر رکے، تو وہاں پر جب پہنچے خم کی جگہ پر تو رسول اللہ نے سب کو روکا، اور جو آگے بڑھے تھے پیچھے اور جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور وہاں آپ نے خطبہ دیا۔
خطبے میں یہ جو آپ نے کہا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ اس لوگوں سے کہا تمام خطبہ دینے کے بعد 1 گھنٹہ تقریباً 40 منٹ 50 منٹ کا خطبہ ہے، اسے پڑھیں. آج ہی پڑھ لیں تو اتنا ٹائم لگ ہی جاتا. ہاں وہ اگر پڑھے پورا تو اس میں تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تم لوگوں کے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ تصرف اور حق نہیں رکھتا ہوں؟ تو سب صحابہ نے جواب دیا کہ بھلا، بے شک کہ رسول اللہ. جب اس معنی میں اقرار لے لیا تب آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا لی مولا. تک آپ سے قطع کلام رس سے پہلے کہ آپ نے نہیں فرمایا اللہ مولایا وانا مولا المومنین؟ ہاں، تم لوگ کا کون مولا ہے؟ جی تو جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جو وہ اللہ میرا مولا ہے. اور ان تمام معنی کو لیتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولا جو ہے وہ دوست کے معنی ہے؟ اور پھر جب لوگوں نے اقرار کر لیا تب آپ نے فرمایا کہ من جس کا میں مولا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس معنی میں مولا رسول اللہ جس کے ہیں اس کے علی ابن ابی طالب بھی مولا ہیں. یہ چیز ہوئی. جیسا کہ بتایا کہ دوست کے معنی لیے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی جو ہے بات عرض کروں جاوید بھائی، آپ اس سے محظوظ ہوں گے کہ اسی طرح سے ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ تو دوست کے معنی تھے جو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، جس کے اتنا مجمع سب کچھ تھا وہ سب بلایا تھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں علی علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں تو مانتے ہیں کہ بغض تھا علی سے. ہاں یہ کچھ باتیں تھی، اس لیے جو ہے وہ کہنے بھائی دوست ہیں، ان کا احترام یہ کرو. تو بہر گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں. اور جب وہ وہاں سے جانے لگے اور دور جانا تھا ان کو اپنے فیملی کے ساتھ، جب چلے گئے راستے میں ان کو فون کیا کہ آپ کہاں پہنچے؟ کہا میں بس گھر پہنچنے والا ہوں. کئی کلومیٹر جا چکے تھے، کئی 150-200 کلومیٹر. نہیں بہت ضروری کام ہے، آپ آ جائیے واپس. کہا میں بالکل، کہا نہیں بہت ضروری کام ہے، آپ واپس آ جائیے، مجھے آپ سے گفتگو کرنا، کچھ بات کرنا ہے. تو وہ جب واپس آ گئے تو آنے کے بعد کہا کیا بھائی میں پہنچ گیا تھا، آپ نے ہم کو بلا لیا؟ کہا نہیں میں آپ کو بلایا اس لیے تاکہ بتا سکوں کہ میں آپ کا دوست ہوں. تو کیا یہ کون سی حرکت کی آپ نے؟ آپ کو ٹیلی فون پر ہی کہہ دینا چاہیے تھا، آپ کو ایسے بھی بتا دینا چاہیے تھا. تو میں تو دوست تھا ہی، کہاں آپ کا دشمن تھا. آپ یہ بتانے کے لیے میں بال بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اتنے دور کا سفر طے کر کے پہنچ گیا، اس کے بعد مجھے آپ نے بلایا یہ جملہ کہنے کے لیے آپ نے کہ میں آپ کا دوست ہوں. کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے ہزاروں کے مجمع میں جو چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، اور جو نہیں آئے تھے ان کا انتظار کیا، دھوپ میں صحرا میں اتنا لمبا خطبہ دیا، اہتمام کیا، اتنا اقرار لیا، سب کچھ کہنے کے بعد یہ بتایا ایک لفظ کہنے کے لیے تو تسلیم ہو گئے کہ ہاں یہ بات درست ہے. تو یہ کہنا کہ دوست کے معنی یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کے شواہد، قرائن، دلائل کو جو انکار کر دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور میں عرض کروں ناظرین کرام کہ حدیث غدیر وہ حدیث غدیر ہے کہ جس سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، اور اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے سوائے نادان کے، جاہل کے، اور جو عناد پرست ہے اور متعصب ہے، ناسبی کے. کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ انکار کیا ہے اسی لیے کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. طرح طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جناب، میں مسٹر حسین بول رہا ہوں ناگپاڑا سے. میں بلڈ پریشر کا وہ ہوں مریض ہوں. مجھے ڈاکٹر نے پریشر کی دوا کے ساتھ میں ایک ٹرینکوئل یعنی جو نیند کی گولی جسے کہتے ہیں وہ پرسکرائب کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گولی آپ کے لیے لینا ضروری ہے، مطلب پریشر کی گولی کے ساتھ میں. مارننگ میں آدھی ہے اور رات کو ایک اکھی ہے. تو جناب مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ جب میں گولی لوں تو کیا میں اس وقت نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے اس میں رہنمائی کیجیے. اور کیا یہ نشے میں شمار ہوگا یہ میرا گولی کھانا؟ مگر میں کیونکہ مجھے نیند آ جاتی ہے میں اس کے لیے نہیں کھا رہا، مگر ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ آپ کو گولی لینی ہے، تو پلیز میری ہیلپ کیجیے اس معاملے میں. جب کوئی مرض ایسا ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر نے تشخیص کیا، ایک دوا لی دی ہے جس سے نیند آتی ہے، تو لینا تو ان کے لیے بہت ضروری ہے. جی
نیند کی دوا یہ نشے میں شمار نہیں ہوتی ہے جی. آپ لے سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت ہوگی آپ. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا، میرا سوال ہے، میرے دوست عیسائی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. جناب حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں شفع مروہ کے پاس چکر لگا رہے تھے. زمزم کا چشمہ اللہ نے نازل کیا تھا. جناب حاجرہ نے اس وقت اللہ کو کسی نام سے پکارا تھا. عیسائی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو فرسٹ ٹائم کس نام سے پکارا تھا، وہ نام کیا ہے؟ پلیز میرا سوال کا جواب دیجیے مولانا، شکریہ. حضرت حاجرہ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی، دیکھیں یہ پورا واقعہ جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے منشے پروردگار کے مطابق انجام دیا، اور ایسے جگہ پر جہاں پر نہ پانی ہے نہ کوئی ہریالی ہے، بے آب و گیاہ زمین پر آپ کو رکھا، اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور منشے پروردگار کے مطابق. اور جناب حاجرہ بھی کنیز خدا تھیں اور وہ اللہ والی تھیں، اور جو دین اور جو مذہب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہی جناب حاجرہ کا. جناب ابراہیم نے ان کو وہاں رکھنے کے بعد جب وہاں سے گئے تو راستے میں دعا جو کی ہے وہ ربنا کہہ کے کیا ہے کہ پروردگار ہمارے رب، ہمارے پالنے والے. اس لفظ کے ساتھ خدا کو مخاطب کر کے دعا فرمائی ہے، اور یقیناً جناب حاجرہ بھی اسی عقیدے کے مطابق اس عقیدے کے اوپر باقی رہی ہیں اور تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھی اور بلندی پر کبھی اس طرف جاتی تھی اور وہاں سے پانی سراب کی طرح سے دکھائی دیتا تھا تو اس طرف معلوم ہوا کہ کچھ نہیں، پھر ادھر آتی تھی. 7ویں مرتبہ میں جب آپ مروہ پہ تھیں، کیونکہ 7واں دور جو ہے چکر وہاں جا کر کے ختم ہوتا، وہاں جب پہنچے آپ نے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو دیکھا تو وہاں ایڑی کی جگہ سے جو ہے وہ زمین سے پانی ابل رہا ہے. تو اس وقت جس وقت آپ دوڑ رہی تھیں تو آپ نے ایک جملہ کہا جس کا معنی یہ ہے کہ ہے کوئی اس جگہ پر، آیا ہے کوئی اس جگہ پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور سے تو یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم ایسی جگہ رکھ کے گئے تھے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی لوگ، کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا. جناب حاجرہ کا یہ کہنا کہ ہے کوئی یہاں پر، اسی خدا کو، اسی رب کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسی رب سے بیان کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ جس رب کے حوالے جناب ابراہیم نے چھوڑا تھا. لہٰذا اس رب نے شاید اسی بنا پر، رب چونکہ پرورش کرنے والے کے معنی میں ہے تو اسی رب نے پانی وہاں پر اہتمام کیا اور فراہم کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہاں اور لوگوں کی پرورش ہو سکے. تو جناب حاجرہ نے اس طرح سے ان کو دعا دی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. مولانا صاحب میرا یہ کوشچن ہے کہ جو یوٹیوب پہ شادی کے لیے، رشتے کے لیے جو وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو 313 بار پڑھنے کے لیے تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور وجیفہ ہو تو پلیز بتا دیجیے مولانا صاحب. یہ شادی کے سلسلے میں، خاص طور سے لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں اکثر علماء نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے لیے کہ اس سے پانی پہ دم کر کے اس سے غسل کریں یا چہرے پہ اس کو سے دھو لیں چہرہ، جلد رشتہ آتا ہے. ہاں یہ بھی ہے، اور بھی بہت سے سورہ کے اثرات ہیں اور آیتوں کے بھی اثرات ہیں. ایک اور جو ہے وہ لڑکی کی شادی کے لیے خاص طور سے سورہ فاطر کی 41 نمبر آیت کی تلاوت کریں 40 دن، روزانہ 40 مرتبہ. پھر سے سن لیں، سورہ فاطر آیت نمبر 41 40 دن روزانہ 40 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ رشتہ فراہم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور رشتہ فراہم کرے گا. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. جناب مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ آج کل آپ ٹی وی پہ قرآن شریف کے اوپر بحث مباحثہ دیکھ رہے ہیں، اور اس مباحثے میں وہ لوگ شامل ہیں جو قرآن کے بارے میں قطعی علم نہیں رکھتے.
قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لے کے الٹا سیدھا بحث کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کی آیتوں کی گہرائی سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ تو کیا اس سلسلے میں ہمارے عالم دین کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کے اوپر بحث کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے؟ کتنا ہی عالم ہو، قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ اس زمانے میں خاص طور سے نیشنل میڈیا پہ یا دوسرے چینلز کے اوپر اس طرح کے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو کہ علم قرآن یا علم حدیث نہیں رکھتے، بظاہر وہ عالم نظر آتے ہیں لیکن وہ قرآن کی غلط توضیح، غلط اس کے تفسیر اور غلط بیانات، غلط معنی بتاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بزرگوار کا سوال یہ کہ ہمارے علماء اس سلسلے میں کیا تدارک؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ انٹرویوز آ رہے ہیں، اور قرآن چاہے وہ پہلے ہو یا اس دور میں ہو، صحیح طور سے قرآن کی تفسیر اور قرآن کے علوم کو بیان کرنے والے اہل بیت کے در سے منسلک علماء ہی نے بیان کیا ہے، اور ان کی آج اسی لیے کتابیں بے شمار کتاب خانوں میں، دیگر جگہوں پر ہر زبان میں موجود ہے۔ تو دیکھیں، یہ جہاں تک سلسلہ گفتگو کا ہے، یہ تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے قابلیت اور اپنے استعداد کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ اتنا علم حاصل کریں کہ ہم سمجھ لیں کہ واقعی کس کی بحث واقعی علوم آل محمد کے مطابق ہے اور کس کی بحث علوم آل محمد کے مطابق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال رجت سے ریلیٹڈ ہے کہ رجت بہت سارے پیغمبروں نے کری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، اور اوبویسلی حضرت علی علیہ السلام نے کری، اور ان کے پروفٹ محمد کے پاس سارے معجزات کی طاقت ہے، اور سارے اماموں کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو آج ہمارے وقت کے امام حجت خدا موجود ہیں، بے شک وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے سامنے وہ آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور ہر چیز پر ان کی نگاہ ہے۔ تو کیا آج کے دور میں بھی رجت ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے، کوئی انسیڈنٹ ضرور ہوئے ہوں گے جو ورلڈ میں ریکارڈ کہیں نہ کہیں کسی جگہ کیے گئے ہوں، تو پلیز اگر آپ اس کا کچھ بارے میں بتائیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی۔ کوئی انسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہوا ہو رجت کا، امام زمانہ نے کیا ہو، تو پلیز اس کے بارے میں ہم لوگوں کو ضرور بن چینل پہ بتائیں، مسائل زندگی میں، اور کسی جگہ کہیں پہ بھی یوٹیوب میں اس کے بارے میں ہو تو پلیز ضرور بتائیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور بس ان کی دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد ضرور ہو۔ رجت کے بارے میں پلیز آپ ضرور بتائیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ابھی آپ نے مفصل جواب دیا اس سلسلے میں۔ ایک غلط فہمی، ایک مسکنسیپشن جو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے رجت کا کہ معنی رجت ابھی اس زمانے میں ہوگا۔ رجت اصل میں غیبت اور ظہور کو ان لوگوں نے رجت سمجھ لیا، جبکہ میں نے اس کے پہلے سوال میں، اسی سوال کے جواب میں نے عرض کیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں، پہلے سمجھ لیں کہ رجت ہے کیا چیز۔ رجت کہتے ہیں مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونا، اسے کہتے ہیں رجت۔ لیکن اگر کوئی غیبت میں زندہ ہے، غیبت میں ہے، نظروں کے سامنے نہیں ہے، اور وہ بعد میں یا کسی موقع پر ظاہر ہوتے یا ظاہر ہوں گے، اس کو ظہور کہتے ہیں، اس کو رجت نہیں کہتے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں اب اسی کو بدل دیجئے، لفظ رجت کے بجائے زیارت یا تشرف یا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات، اگر یہ گفتگو ہے تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام سے بہت سے مومنین کی اور بندگان صالح کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے جمال مبارک امام عصر علیہ السلام کی زیارت کی ہے، شرف حاصل کیا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، نجم الثاقب ہمارے یہاں، ملاقات امام زمان علیہ السلام، عبقری الحسان، قدیم ترین کتابیں آپ کو ملیں گی جن میں ان تمام علماء کے واقعات جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ ملاقات امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے جب خدا کا حکم ہوگا۔ ابھی امام نے ظہور نہیں فرمایا، یہ کہ کسی یوٹیوب میں ہو یا کہیں جگہ کسی جگہ پر امام نے رجت کیا، نہیں، یعنی امام نے کہیں ابھی تک ظہور نہیں کیا ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ امام نے ظہور کر دیا ابھی۔
ہو سکتا ہے کوئی گمراہ کرے اور کوئی جو ہے اس نام سے کہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرما کے اور وہ آ کے چلے گئے. نہیں، ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا ہے، غیبت میں ہے، حکم خدا سے ظہور ہوگا. ظہور کے بعد میں رجت ظہور کے بعد جو ہے وہ رجت کا جن سلسلہ کو شروع جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ لوگ آئیں گے پلٹائے جائیں گے. جی، اور پلٹائے جائیں گے. ان کا ظہور امام زمانہ ابھی ظہور کریں گے اور وہ زندہ ہیں، ان کی رجت نہیں ہوگی، ان کا ظہور ہوگا. بہت بہت شکریہ. آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد شجاع الدین ہے. میں ورنگل، تلنگانہ ورنگل سے بات کر رہا ہوں. میرے کو لکڑی کا بزنس ہے، ماشاءاللہ اچھا ہی چلتا، اور قرضے بہت ہو رہے اس میں کاروبار میں. قرضے سے بچنے کے لیے کچھ وظیفہ یا کچھ ذریعہ بتائے تاکہ میں قرضے سے نجات پا سکوں. آمین. وعلیکم السلام. بھائی قرض دار ہو گئے، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں. دیکھیں، قرض دار ہو گئے تو دو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سب کے لیے. ایک تو رزق میں وسعت کے لیے 3 مرتبہ سورہ طلاق کی تلاوت کریں. 3 مرتبہ سورہ طلاق کی تلاوت، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ قرض اگر ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ، سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ اسی سورہ طلاق کی آیت کو پڑھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کی تلاوت کریں 25 بار، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. جاوید بھائی کو میرا السلام علیکم، مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. ہم درگاہ حضرت عباس سے بابو بول رہے ہیں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تسبیح کو کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تسبیح 100 دانے ہوتے تسبیح میں، تو تسبیح میں جو بیچ میں اسٹار ہوتا ہے کیا وہ بھی جڑے گا؟ اگر سے جڑے گا تو ہمیں تسبیح بنانا ہوتی ہے، جیسے بہت ٹوٹ گئی ہے تو اس کو بنائے تو اسٹار کو جوڑ کے ہی ادھر ادھر کتنے ہوں گے، 33 ہوں گے، یا بیچ میں 34 آئے گا؟ ایک صاحب کہہ لیں گے کنارے 34 آئے گا، ادھر 33 آئے گا. تو ہم نے سوچا پوچھ لیا آپ سے کہ کیا بیچ میں 34 آئے گا کہ ادھر ادھر آئے گا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، نیبو انڈا دال پالک، یہ سب کیا ان سب چیزوں کا صدقہ اتارنا چاہیے؟ کہ جواب دے. شکریہ، خدا حافظ. پہلا سوال تو بہت ہی آسان ہے کہ جی. جو تسبیح میں 99 دانے ہوتے ہیں، جی پہلا جو شروع کرتے ہیں آپ تو جو امام جس کو کہتے ہیں وہاں تک پڑھی تو 34 ہو جائیں گے. جی پھر 33 ہے، پھر 33 ہے. تو اس طرح سے تسبیح بنتی ہے کہ دونوں طرف 33 رکھتے ہیں، اور جو امام ہے اس کو شمار کرتے ہیں، چاہے ادھر سے شمار کیجئے یا ادھر سے کیجئے. وہ 34ویں آ کر کے ختم ہوگی، جس کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو چومتے بھی ہیں. وہاں آ کر کے تو دونوں طرف 33 رکھیں گے تو خود بخود جو ہے وہ 34 بن جائے گی، جدھر سے بھی شمار کریں گے. پھر اور دوسرا سوال جو ہے انڈا، مرغی، سبزی وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیجئے، انفاق کر دیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے، وہ چیز صدقہ ہے. صدقہ جو ہے وہ راہ خدا میں پسندیدہ چیز کو قربان کرنا، انفاق کرنا، خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید تقی رضا ہے اور میں احمد آباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ جو مولانا صاحب، ہم جو امام زمانہ کے پیسے نکالتے ہیں روزانہ، اگر اس پیسے کو ہم کسی غریب کو دے دیں، یا اس پیسے کا امام زمانہ کا جیسے ولادت کا دن آتا ہے تو وہ ولادت کے دن کیک لا کے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی وہ پیسے کو غریب کو دینا ہی جائز ہے، اس سے کچھ نہیں کر سکتے؟ پلیز یہ سوال کا جلد سے جلد مجھے جواب عطا فرمانا. اوکے، خدا حافظ. جو ہم ایک ہمارے یہاں اچھا طریقہ ہے، اچھا وظیفہ ہے کہ ہم اپنے صدقے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کا صدقہ روزانہ نکالتے ہیں. اکثر زیادہ تر مومنین اس صدقے کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیا کسی غریب مستحق مومن کا حق ہے؟ دیکھیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے ہے تو کوشش کرے کہ راہ امام زمانہ علیہ السلام نہ خرچ ہو، اور اگر کسی مومن ضرورت مند کو جو امام کا چاہنے والا ہے اس کے لیے بھی اگر دیتے ہیں تو وہ بھی اس کا مصرف ہے، دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور جہاں تک خود امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر
تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم کو اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے خوشی ظاہر کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. تو ایسے موقع پر جب صدقہ نکال دیا تو آپ کا ہے ہی نہیں مال، اپنے مال سے کیجئے نا، اپنے مال سے جشن منانا یہ اجر و ثواب ہے. اب وہ تو غریب کا ہو گیا، وہ آپ کا ہے ہی نہیں مال اب. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے گا، غدیر کی تیاری کرتے رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.